الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ غزوہ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اول سے شریک نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی سے ہم بستر ہوئے تھے، اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے اور غسل کرنے کے لیے بیٹھ بھی گئے تھے، سر کو دھو رہے تھے کہ ایک دم مسلمانوں کی شکست کی آواز کان میں پڑی جس کی وہ تاب نہ لا سکے۔ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی اور لڑائی کے میدان کی طرف چل گئے اور کفار پر حملہ کیا اور برابر بڑھتے چلے گئے کہ اسی حالت میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ چونکہ شہید کو اگر جنبی نہ ہو تو بغیر غسل دیے دفن کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو بھی اسی طرح کیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملائکہ ان کو غسل دے رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ملائکہ کے غسل دینے کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابو سعید سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حنظلہ کو جا کر دیکھا تو ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر تحقیق فرمایا تو ان کے بغیر نہائے جانے کا قصہ معلوم ہوا۔ یہ بھی کمال بہادری ہے۔ بہادر آدمی کو اپنے ارادے میں تاخیر کرنا دشوار ہوتا ہے، اس لیے انتظار بھی نہیں کیا کہ غسل پورا کر لیتے۔ حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی تمنائے شہادت۔ حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو اکثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور لڑائیوں میں بھی شرکت کرتے تھے۔ غزوہ احد میں حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنا تمہارے لیے دشوار ہوگا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ بیوی نے بھی ابھارنے کے لیے طعنہ دینا شروع کیا۔ طعنے کے طور پر کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر ہتھیار لیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف نہ لوٹائیے۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کے منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیر سے جنت میں چلوں پھروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ دونوں لڑ رہے تھے یہاں تک کہ دونوں شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی ناش کو اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانے لگی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اس کو مار کر اٹھایا، مدینہ لانے کی کوشش کی، مگر وہ احد ہی کی طرف منہ کرتا تھا اور مدینے کی طرف نہیں آتا۔ ان کی بیوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے۔ کیا عمرو چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گئے تھے؟ تو بیوی نے عرض کیا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف واپس نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے یہ اونٹ اس طرف نہیں جاتا۔ اسی کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے وہ سچا عشق اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ آج کیا ہمارے اندر، ہمارے ماں باپ کے اندر یہ شوق، یہ جذبہ ہے دین کے تعلق سے، دینداری میں آگے بڑھنے کی، نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی؟ خود بھی آگے بڑھتے نہیں، بچوں کو بھی آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ آج ہماری مساجدیں خالی ہیں، بچوں کو نماز تک نہیں بھیجتے۔ اگر موقع ایسا آ گیا جنگ میں جانے کا تو وہاں کہاں بھیجیں گے؟ یہاں نماز میں پیچھے ہیں۔ آج ہمارے ماں باپ کی فکریں دیکھیں، اور دنیا کے اعتبار سے ان کی کوششیں کاوشیں بہت زیادہ ہوں گے، مگر دین کے تعلق سے، دینداری میں ہم خود آگے بڑھیں، ہمارے بچے آگے بڑھیں، نیکی کے کام میں، بھلائی کے کام میں خود آگے بڑھیں، ہمارے بچے آگے بڑھیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسی سوچ نہیں ہے۔ ماحول کا اثر ہے، جس طرف ماحول لے جا رہا ہے ہمارے ماں باپ اس طرف جا رہے ہیں۔ آج کے ماں باپ اس طرف جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے، دنیا کی محبت میں سب پڑے ہوئے ہیں، مگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل محبت ہے،
جو آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے، آج کے ماں باپ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اندر بھی وہ صحابہ اور صحابہ کے بچوں جیسا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔